یہ ہیں جی راجیش کمار سچدیو. راجیش کمار سچدیو، انہوں نے اپنے شہر کا نام نہیں لکھا، لیکن ظاہر ہے انڈیا سے ہیں. وہ خود بھی لکھتے ہیں کہ میرا تعلق انڈیا سے ہے. یہاں پہ جتنی بھی حکومتیں مارز وجود میں آئیں انہوں نے آبادی پہ قابو پانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کے کلچر کو دیکھیں، وہاں عجیب ہی تھیری پائی جاتی ہے جس کے مطابق اولاد اللہ کا تحفہ ہے، جتنی بھی ملے کم ہے. تو راجیش کمار صاحب یہ اس تھیوری کو، اس احمقانہ سوچ کو، اس جاہلانہ سوچ کو دین کامل کے ساتھ کنفیوز نہ کریں. ہمارے ہاں بے شمار سے ایسے کام ہوتے ہیں، اسلام کے نام پہ ہوتے ہیں، جن کی اس دین میں گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہمارا جو ریلیجس لیڈرشپ ہے وہ انٹلیکچولی بینکرپٹ ہے، مکمل طور پہ بہت ہی مکمل طور پہ فارغ ہے. بہت ہی کم ان کو پڑھتا کوئی نہیں. یہ جو عام بیچارے رٹا لگا کے جو بادشاہت کر لیتے، ان میں سے بے شمار لوگوں کو قرآن پاک کا، ہماری جو کتاب ہے، آخری کتاب، اس کی اصطلاحات کا علم نہیں ہے. ہمارے مذہب میں ایک بیسک سی آپ کو بات بتا دیتا ہوں، باقی آپ خود ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں، آپ نے اتنا اچھا سوال پوچھا ہے تو ڈیفینیٹلی ذہین آدمی، پڑھے لکھے آدمی ہوں گے. ہماری جو بیسک ٹریننگ ہوئی ہے ہمارے دین، بیسک جو ہماری ٹیچنگز ہیں، بیسک جو ہماری معلومات اور بیسک ہماری جو تعلیمات ہیں، ان میں ایک اصول یہ ہے کہ زندگی میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو. انتہا پہ نہیں جانا. اور اس کے ساتھ ایک فٹ نوٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت دلچسپ ہے. یعنی زندگی اعتدال اور میانہ روی میں گزارو، یہاں تک کہ عبادت میں بھی بہت آگے نہیں جانا. عبادت میں بھی انتہا پہ نہیں جانا. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ہیں. تم نے خاندان کی اچھی پرورش کرنی ہے، تم نے رزق حلال کمانا ہے. اور دوسری بات سن لیں کہ کھانے میں بھی اعتدال کا حکم ہے، اور باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو. تو میرے بھائی اب کوئی بتائے گا ایک عام آدمی کو تو اسے پتہ چلے گا. آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے جو ایک خاص طرح کی کلرجی جسے انگریزی میں کہتے ہیں، وہ تصویر کو حرام قرار دیتے تھے. فہم کی بات ہے، ان کا جتنا ویژن تھا، جتنی ڈیپتھ تھی، جتنا علم تھا، چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کی جتنی ان میں سکت تھی، اس کے مطابق یہ ٹھیک ہوگا. اچھا، پھر وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو بات میں نے ابھی عرض کی ہے کہ تصویر، اب آپ اندازہ لگائیں، تصویر کے بغیر پاسپورٹ نہیں بنتا. پاسپورٹ کے بغیر آپ حج کے لیے، عمرے کے لیے یا دیگر زیارتوں کے لیے نہیں جا سکتے. چاہیں تو آپ پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے ایرانین عالم جو وہاں اپنے ریولوشنری ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نہیں، ان پہ فوکس نہیں ہے، وہ ہمارے دین کو کے بارے میں کہتے ہیں کہ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، انچینجنگ رولز فار دی انچینجنگ نیڈس. اور قرآن پاک کی ایک تعلیم یہ ہے کہ مومن یعنی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے عہد سے، یعنی جس زمانے میں، جس دور میں وہ زندہ ہو، وہ اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں یہ جہالت کی وجہ، یہ ان کی اپنی منطق ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے بے شمار مذاہب، بلکہ ہر مذہب کے ساتھ
یہ کچھ ہوا. عیسائیت میں ہم نے بچپن سے پڑھا کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو. تو جو 2 عظیم جنگیں ورلڈ وارز لڑی ہیں ان میں میجر فریق کون تھے؟ جن کی تعلیمات یہ ہیں. سو آپ لیٹس ناٹ کنفیوز. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں کا، میں یہاں آبادی میرا تو یہ بہت زیادہ ہر بندہ جانتا ہے، کم از کم پاکستان میں تو جو ٹی وی شی دیکھتے ہیں یا کالمس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں. میں تو کہتا ہوں پاکستان کے پرابلم بھی 2 ہیں. ایک تو اخلاقیات کا، اقتصادیات کا نہیں، اخلاقیات کا بحران. اور اخلاقیات کی وہ ڈیفینیشن نہیں جو عام للو پنجو کرتا ہے، وہ نہیں ہے. دوسرا، میں کئی بار یہ بات لکھ بھی چکا ہوں، کر بھی چکا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ، یعنی لوئسٹ لیول پہ اپنی پرائمری ایجوکیشن کو کوالٹی ایجوکیشن، اعلیٰ درجے کی تعلیم دو. وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں لمبی بات کیا کرنی ہے اس پروگرام میں، کہ پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو اور ٹاپ پہ پاپولیشن مینجمنٹ. ورنہ اگر تمہاری اکانومی ٹھیک بھی ہوگی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. سو میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں. کسی ماں، کسی بیوہ، معصوم بچوں یا کسی گناہ گار کے آنسوؤں سے زیادہ بیش قیمت موتی تو قدرت بھی پیدا نہیں کر سکی. قربان جاؤں اس عظیم اور جنگجو ملاح باپ کے جس نے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے ساختہ کہا تھا، میری لاڈلی، میں نے پوری زندگی سمندر کی لہروں سے لڑتے ہوئے گزاری ہے. سمندر کی لہریں مجھ سے پوچھ کے چلتی ہیں، پانی میرے پتوار چومتا ہے. میرے لیے سمندری طوفان بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے. لیکن پیاری بیٹی، میں تمہاری آنکھوں میں آنسوؤں کے 2 قطرے برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہیں وہ آنسو جو طوفانوں کو بھی ملیا میٹ کر سکتے ہیں. اور بھلا یہ کیسے آنسو ہیں جو عابد علی عابد مرحوم نے بیان فرمائے، وقت رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل. آنسو بھائی ہے، آہیں اس کی بہنیں ہیں، اور ہم جیسوں کو ان دونوں سے ڈرنا چاہیے. اور حکمرانوں کو تو بہت ہی زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ منافقوں اور مگر مچھوں کے آنسوؤں کی کہیں پذیرائی نہیں. یاد نہیں آ رہا، تاج محل دیکھ کر کسی نے کہا تھا، تاج محل محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو ہے. آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں چھلک گئیں، آنسو کسی کی یاد سے کتنے قریب تھے. حسرت موہانی کا شعر ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. عبدالحمید عدم کہتے ہیں، ہم نے حسرتوں کے داغ آنسوؤں سے دھو لیے، آپ کی خوشی حضور بولیے نہ بولیے. خود میں نے کبھی ایک شعر لکھا تھا، زندگی اور موت کا یہ سلسلہ آنسوؤں پہ تیرتا ہے کہہ کہا. قارئین، یہ تو ہو گیا آنسوؤں کا شاعرانہ ذکر، لیکن اب آپ آنسوؤں کے 100% سائنسی تعارف سے لطف اندوز ہوں، جو شاعری سے بھی کہیں زیادہ دلچسپ اور سحر انگیز ہے، جسے آپ قدرت کی شاعری بھی کہہ سکتے ہیں. یہ حقائق میں نے میکفرے کے ایک مضمون سے لیے جن کا عنوان ہے آئی اوپننگ فیکٹس اباؤٹ ٹیئرس. آنسو ایک گلینڈ سے پھوٹتے ہیں جسے لیکرمل گلینڈ کہا جاتا ہے. لیکرما لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آنسو. یہ آنکھ سے ذرا اوپر اور ابروؤں کے نیچے ہوتا ہے. آنسو 3 قسم کے ہوتے ہیں. باسل آنسو آنکھوں کو خشک ہونے سے بچاتے اور محفوظ رکھتے ہیں، اور دھوئیں مٹی وغیرہ سے بھی بچانے میں مدد کرتے ہیں. جذبات کے آنسو غم یا خوشی کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں. یہ نمکین پانی اور آئلز کا مجموعہ ہوتے ہیں جن میں اینٹی باڈیز اور انزائمز بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن مختلف مالیکیولز کے ساتھ.
سبحان اللہ، اللہ پاک کا نظام کتنا عجیب و غریب اور سار انگیز ہے۔ اچھا، مثلاً جذبات کے آنسوؤں میں پروٹین والے ہارمونز ہوتے ہیں جو قدرتی پین کلرز کا کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، پیاس چھیلتے وقت جو بہنے والے آنسوؤں میں ایک کمپاؤنڈ اصل کام دکھاتا ہے، جس کے اسپیلنگ میں پڑھ دیتا ہوں، LACHRYMATORY۔ یہ کمپاؤنڈ ہے جو پیاس چھیلتے وقت آنسو پیدا کرتا ہے آنکھوں میں۔ اور اس سے بچنے کے لیے ایک نسخہ یہ ہے کہ پیاس کو پہلے ریفریجریٹر میں رکھ دیں اور پھر انتہائی تیز چھری سے کاٹیں، تو اس کمپاؤنڈ کا جو اخراج ہے وہ بہت کم ہو جائے گا۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بچے بہت روتے ہیں، لیکن حیران کن طور پہ وہ 7-8 ماہ تک آنسو نہیں بہاتے۔ آنسوؤں کا بہنا آپ کے لیے بہت بہتر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے آکسیٹوسن جیسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جن سے انسان بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بہت زیادہ رونے والوں کے کیس میں صورتحال ذرا مختلف ہو جاتی ہے۔ روتے ہوئے ناک بہنے کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ رونے سے لیکریمل گلینڈز آنسوؤں کے ڈکٹس میں جا گھستے ہیں اور وہاں سے نیزل کیویٹی میں پہنچ جاتے ہیں اور MUCUS میں مکس ہو جاتے ہیں، جس سے ناک بہنے لگتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیسل ٹیئرز کی پروڈکشن کم ہونے سے آنکھیں خشک سی ہو جاتی ہیں۔ خواتین کو حمل وغیرہ کے دوران بھی اس سچویشن کا سامنا ہو سکتا ہے، جس سے بچنے کے لیے OTC آئی ڈراپس استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ جو مت ہے کہ کم روشنی میں پڑنے کی وجہ سے بینائی متاثر ہوتی ہے، یہ دراصل بالکل فضول، بے بنیاد اور ایک افواہ سے زیادہ کچھ نہیں۔